السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط آمین۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ اوکے، تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وومن سیریز کا ٹاپک 1۔ ٹھیک ہے، وومن سیریز ہم آج سے اسٹارٹ کریں۔ اس کا ٹاپک 1 جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از حیا، موڈیسٹی، شرم۔ اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور حیا جو ہے وہ ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس ورڈ سے سیکنڈ ورڈ جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو ورڈ حیا ہے نا، شرم یعنی، اور اس سے ریلیٹڈ جب بھی ہم یہ ورڈ بولتے ہیں حیا تو سیکنڈ ورڈ جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، میرے مائنڈ میں تو آتا ہے وہ ہے عورت۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی میرے خیال سے یہی آتا ہوگا کہ عورت، حیا کو ہمیشہ عورت سے زیادہ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو حیا کرنی چاہیے اور مردوں کو نہیں کرنی چاہیے، کرنی دونوں کو چاہیے، لیکن جو ایک سڈن ہوتا ہے نا ہمارے مائنڈ میں ورڈ، وہ عورت کا ہی آتا ہے کہ حیا عورت کو بھی کرنی چاہیے، کرنی تو مرد کو بھی چاہیے۔ آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور میں کچھ حدیث آپ کو بتاؤں گی، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کون سی ایسی چیزیں جن سے ہم حیا کر رہے ہیں اور جن سے ہمیں کرنی نہیں چاہیے، اور کون سی ایسی چیزیں جن سے ہمیں کرنی چاہیے اور ہم ان سے کر نہیں رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آج ہم اس بات کو کلیئر کریں گے۔ اوکے جی، تو میں فرسٹ حدیث میں سے آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا یعنی کہ شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بخاری میں 60 لکھا ہوا ہے اور مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، مگر ایمان کی جتنی بھی شاخیں ہوں، حیا جو ہے وہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے حیا کرنا بہت زیادہ ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے، اور عورتوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ وہ حیا کریں۔ ہم کیونکہ وومنس سیریز ڈسکس کریں تو میں آپ کو عورت کے حساب سے ہی سارا اس کا نا ڈیٹا شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اوکے جی، اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ عورتوں کو کن لوگوں سے حیا کرنی چاہیے۔ اپنے ہر بڑے انسان سے عورت کو حیا کرنی چاہیے، چاہے وہ اس کے پیرنٹس میں کوئی بھی ہو، اس کی مدر ہو، اس کا فادر ہو، اسے حیا کرنی چاہیے۔ اس کا بڑا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، شرم ہر انسان سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو عورت کے محرم لوگ ہیں ان سے جو ہے وہ پردہ نہیں کر سکتی، اور جو نامحرم ہیں ان سے پردہ کرے، یہ بھی حیا کی ایک فارم ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس انسان سے پردہ، اگر آپ زیادہ پردہ نہیں کر سکتی، آپ صرف اپنا سر کور کر سکتی ہیں، اپنے سر پہ دوپٹہ لے سکتی ہیں، اپنا حجاب کلیئر کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ویل نہیں بھی کر سکتی تو آپ جو کچھ بھی ان میں سے ایک لیول کو اڈاپٹ کرتی ہیں آپ اس کو آگے لے کر چلیں، ٹھیک ہے۔ یوں نہیں کریں کہ ایک بار آپ نے کر لیا اور سیکنڈ ٹائم اسے چھوڑ دیا، یہ چیز بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ انسان جو چیز بھی ایک بار کرے اس کے اندر اپنا کنٹینیوٹی لائے، یعنی کہ اس چیز کو ہمیشہ کرے، یوں نہ کرے کہ ایک بار ایک چیز کر لی اور سیکنڈ ٹائم ہم اس کو سکیپ کر دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب جو عورت کے رشتے ہیں جیسے کہ باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، بھتیجے بھانجے ہوتے ہیں، ان سے عورت کا پردہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں سے بھی حیا کرنی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پردہ نہیں ہے تو ہم ان سے حیا بھی نہ کریں اور ان کے ساتھ اوپنلی ہو کر کوئی بھی بات کر لیں، یہ بہت ہی زیادہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر وہ انسان جس سے کہ آپ شادی آپ کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بالغ ہے، اس سے آپ کا پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک چیز ڈسکس کرنی ہے، کچھ بچیاں بہت کوشچن کرتی ہیں کہ آواز کا پردہ کیوں نہیں ہے، پھر اگر ہمارے پورے فیس کا پردہ ہے تو ہماری آواز کا پردہ کیوں نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، آواز کا پردہ آپ کیسے کریں گی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک عورت ہے جس کے گھر میں کوئی مرد نہ ہو، یا انفارچونیٹلی اس کے کسی بھی جو بھی گھر میں ان کے مرد تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا وہ اویل نہیں ہے اور اسے بہت زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اگر اسے کوئی باہر مرد نظر آ جائے تو پھر وہ تو بول بھی نہیں سکے گی نا، تو وہ کیسے کسی سے اپنا جو بھی کوئی کام ہے وہ کیسے کرے گی؟ یہ ایشوز ہوتے ہیں نا، اس لیے کچھ ایشوز کے لیے جن سے ہمیں یوں لگے کہ یہ سالو نہیں ہو سکتے، ان کے لیے پردہ، جیسے آواز ہے، اس کے لیے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
ویسے پردہ ہے، جیسے کہ ہاتھ ہیں ان کے لیے بھی اتنی زیادہ پردے کی سختی نہیں کی گئی، پاؤں کے لیے بھی اتنی زیادہ نہیں کی گئی، لیکن اگر شرعی لحاظ سے دیکھیں تو ہر طرح سے پردہ ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ پردے کے جس بھی لیول پہ ہیں، اگر آپ جسٹ دوپٹہ لے رہے ہیں یا پھر جسٹ آپ گاؤن بھی پہننا شروع کر دیا، ویل بھی کر رہے ہیں، تو اگر آپ کہیں جائیں تو ضرور اسے کریں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں پاس میں جا رہے ہیں تو ہم نہیں کریں کیونکہ وہ تو 2-3 جو ہے وہ سٹیپس پہ ہے، تو ہم چلیں ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو کور کریں، ٹھیک ہے، اور ضرور کور کریں۔ اس کے بعد جو تھرڈ چیز ہے وہ ہے عزت۔ لڑکی کی عزت جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی لائف کی، ٹھیک ہے، اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت کی پروٹیکشن خود کرے۔ کیونکہ کوئی بھی آج کل کے جو ہمارا چل رہا ہے نا ٹریڈیشن، اس میں عورت کی کوئی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے عورت کو۔ جو بھی کوئی آدمی اسے دیکھتا ہے، کوئی بھی اسے ٹھیک نظر سے نہیں دیکھتا میرے خیال سے، تو کوئی بہت ہی کم ہوں گے آدمی جو عورتوں کو دیکھتے ہوں گے تو وہ اپنی بہن یا بیٹی سمجھ کے دیکھتے ہوں، ادروائز کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ عورت کو کھا لینے والی نگاہوں سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا پردہ پورا کرنا چاہیے، اپنی عزت کا خیال انسان کو خود رکھنا ہے۔ اب وہ عورتیں جو دیکھیں بازاروں میں جا رہی ہیں اور آپ نے اتنی ساری لپسٹکس لگائی ہوئی ہیں اور پورا فل میک اپ کیا ہوا ہے اور آپ بازار میں گھوم رہی ہیں، جسٹ شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہیں اور آپ یہ سب کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں کسی لڑکے نے نا مجھے چھیڑ دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو بھائی پورا اس کے لیے ریڈی ہو کے جا رہے ہیں کہ مجھے چھیڑیں، پھر تو آپ کو چھیڑیں گے وہ۔ آپ تو اپنے لیے پورا ایسا پروسیجر کر کے جا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی آپ کو دیکھے وہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی غلط حرکت ضرور کرے۔ تو پھر اگر آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو پھر تو یہ آپ کے ساتھ ہونا ہی ہے۔ خود کو جب تک ہم نہیں سدھاریں گے ہم دوسروں کو ٹونٹ نہیں کر سکتے، اس لیے سب سے پہلے خود پہ فوکس کیا کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حیا پوری کی پوری بھلائی ہے، یعنی کہ آپ جتنی شرم کریں گے آپ کو اتنی زیادہ بھلائی ملے گی، ٹھیک ہے۔ ہماری جو آج کل کی بربادی ہو رہی نا ہماری قوم سے، جو یہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے حیا کرنی چھوڑ دی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حیا کرنی چھوڑ دی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بھی ایسی باتیں ایزیلی کر لیتے ہیں جو کہ کرنے میں ہمیں شرم کرنی چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم ایزیلی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنا جو مائنڈ ہے نا وہ بہت براڈ کر چکے ہیں اور اتنا اوور براڈ کر چکے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں پہ مجبوری ہو وہاں جو ہے وہ آپ ایسے کر سکتی ہیں، جیسے کہ اگر انجیکشن وغیرہ لگوانا ہے تو آپ لوگ کیسے لگوائیں گی؟ مطلب اب اگر کسی لڑکی کا آپریشن ہے، ٹھیک ہے، تو آپریشن تو اب ظاہری سی بات ہے میل ہی کرتا ہے، تو اگر وہ آپ آپریشن کے لیے پردے کا سوچ رہی ہیں کہ میں پردہ کر رہی ہوں اور میں اب کسی سے آپریشن کیسے کروا سکتی ہوں، تو یہ جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں انسان کو مجبوری ہے، تو اس کے لیے ہمیں اتنا ساری گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم سوچیں کہ ہم یہ کام کریں تو اب ہمیں گناہ ہوگا، جیسے کہ انجیکشن لگوانے کے لیے ہم چلے گئے، یا کچھ کام ایسے کمپلسری ہوتے ہیں جو کہ ہم نہیں کروا سکتے، بٹ کوشش کریں کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو پھر بھی اس سے بھی پروٹیکٹ کریں۔ لیکن اگر کچھ ایسے کام ہیں جس سے نہیں ہو سکتے تو اس کے لیے اتنا زیادہ گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہماری عورتیں ہیں جو باہر محلوں میں جو رہتی ہیں، کچھ عورتیں ہیں کچھ محلوں میں نہیں رہتی، ویسے بھی اسپیشلی کسی ویجیٹیبل شاپ پہ جاتی ہیں، وہاں جا کے سبزی لے رہی ہوتی ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کا دوپٹہ سر پہ ہے یا نہیں ہے، وہ جیسے گھروں سے باہر نکلی ویسی لے رہی ہیں، جو آپ جس سے سبزی لے رہی ہیں کیا وہ مرد نہیں ہے؟ اور وہ آپ کا محرم مرد ہے جس کے سامنے آپ اتنا اوپنلی جا رہی ہیں، اور آپ یہ کیا کریں گے؟ اس میں آپ کی حیا کہاں نظر آ رہی ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہاں آپ اپنی حیا جو ہے وہ کھو چکے ہیں، یہاں کچھ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس سے ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ لڑکی بڑی اچھی ہے، پھر دوسرے تو آپ کو خود بخود ہی دیکھیں گے نا اس طرح کی نظروں سے۔ جب آپ کام اچھے نہیں کریں گی تو خود کے اندر تھوڑا سا چینج لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے کھولے گئے ہیں۔ تو ام سلمہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آج کی رات ایسا، آپ مجھ سے بھی اس بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان حجرے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ دنیا میں بہت سی عورتیں باریک کپڑے پہننے والی، باریک کپڑے، میں اگین ریپیٹ کر رہی ہوں کہ بہت سی عورتیں باریک کپڑے پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اب اس حدیث سے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہمارے لیے لیسن ہے،
کہ اگر ہم باریک کپڑے پہنیں گے تو ہم دوزخ میں اللہ کے سامنے اس طرح سے جائیں گے. یہاں تو ہم باریک کپڑے پہنے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں باریک کپڑے پہننے سے بھی منع کیا گیا ہے, ہمیں حیا کرنی ہے اس میں بھی. ٹھیک ہے, آپ لوگ سیریلز دیکھتے ہیں, یہ جو آج کل سوشل میڈیا ہو رہا ہے, یہ ٹک ٹاک آ گئی ہے, یہ اس میں جو بھی ہے, اس میں سب کچھ یہی ہے کہ آپ کو بے حیائی کی طرف لے کر جائے. حیا اس میں کوئی نہیں. سانگس لگے ہوئے ہیں, ویڈیوز اپنی بنا رہی ہیں, اپلوڈ کریں. آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ آپ لوگوں کو تو حیا کا حکم دیا گیا, آپ حیا کرنے کی بجائے خود کو اوپن کر رہی ہیں, اور وہ بھی پبلکلی. وہ ویڈیوز جو بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ صرف وہی تو نہیں دیکھتی نا, یا اس کی فیملی تو نہیں دیکھتی, بلکہ فیملی سے تو کہا جاتا ہے کہ فیملی تو نہ ہی دیکھے. ویسے ہمارے لائکس بڑے ہونے چاہیے ملینز میں, لیکن اس میں ہماری فیملی نہیں ہونی چاہیے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں اس سے روکیں گے, لیکن ہم تو اس سے رکیں گے نہیں, کیونکہ ہم نے تو اپنی حیا ختم کر دی ہے. یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم آج کل کیا کریں. امت مسلمہ کی عورتیں کیا کر رہی ہیں, انہیں کہا کیا گیا ہے اور وہ کر کیا رہی ہیں. ہم اپنے لیے خود عذاب تیار کر رہے ہیں. آپ لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں, اس میں جتنی بھی لڑکیاں آ رہی ہیں کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ دوپٹہ لیں گی تو انہیں وہ وہاں پہ وہ جو ایک ان کا ایکٹ ہے وہ کرنے نہیں دیں گے. ان کا کریکٹر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ڈائریکٹر جو ہے وہ اسے پسند ہی نہیں کرتا کہ یہاں پہ دوپٹہ لے کے یہ ایک سین آیا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں, سیریل دیکھ رہے ہیں, ایکٹرز ایکٹریسز, ان کی حیا ختم ہو چکی ہے. ان کے اندر کوئی حیا نہیں ہے. اگر ان میں حیا ہو, یہ خود کو کور کریں, وہ تو دوپٹہ نہیں لے سکتی. کہیں ان کو کام ہی نہیں ملے گا آگے. اگر وہ ایسی نیک پروین بن کے چلیں گی تو انہیں کام ہی نہیں ملے گا. تو انہوں نے اس لیے اپنے اندر کو, اپنی حیا کو مار دی ہے. لیکن کوشش کریں کہ ان سب چیزوں سے دور رہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے اس دنیا کے لیے, صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نا یہ کر رہے ہیں, اب کیا کریں, اب زندہ تو رہنا ہے. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا اللہ آپ کو مار دے گا؟ اللہ نے جو آپ کے حصے کا رزق لکھا ہے وہ تو آپ کو ملنا ہی ہے نا. پھر کیوں آپ اس کے لیے غلط طریقے استعمال کرتے ہیں؟ کیوں آپ حرام طریقوں سے اپنا رزق کما رہے ہیں اور اللہ کی نگاہ میں بھی گناہ گار ہو رہے ہیں؟ یہ باریک کپڑے پہننے کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. یہ ان ایسی عورت جس کے بارے میں یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹوٹلی کور کرو اور زمانہ جاہلیت کی طرح نہ ہو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان سے بھی زیادہ گیا گزرا کام کر رہے ہیں. ہم ہندوؤں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ وہ ایسے کرتی ہیں, ان کے شوز ایسے ہوتے ہیں, ہم بھی ویسے کریں. آج کل دیکھنے کے قابل کوئی چیز رہی نہیں, اس لیے کہ حیا کو ختم کر دیا گیا. ایسی ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ والوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں نے دیکھا ہے. یعنی کہ انہوں نے دوزخ والوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے دیکھا, اور 2 ایسی جنہیں میں نے نہیں دیکھا. اب جو نہیں دیکھا ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایک تو ان کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں. یعنی کہ ان کے پاس اتنے سارے کوڑے ہیں کہ جس سے وہ دوسرے لوگوں کو مارتے ہیں اور اپنا ان کے اوپر بڑا حق جماتے ہیں کہ ہم بڑے جو ہیں وہ افورڈیبل ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے, اور ہم تمہیں جو ہے وہ ڈاؤن سمجھ کے تمہارا بالکل ہی جینا حرام کر دیں گے. یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے. اور دوسری قسم انہوں نے بتائی کہ وہ ان عورتوں کی ہیں جو لباس کے باوجود ننگی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ باریک کپڑے پہننے کی طرف اشارہ ہے نا. ہم نیٹ کے کپڑے پہن رہے ہیں, کہتے ہیں کہ چلیں بازوؤں سے تو چھوڑو, بازو تو کیا ہیں, بازو بھی ہیں بھئی. آپ لوگوں نے وہاں پہ کون سے دوپٹے لے کے حجاب کر کے آپ نے اسے کور کرنا ہے, آپ نے اس کے اوپر شال لینی ہے, نہیں لینی نا, پھر آپ اسے کیوں نہیں کور کریں. آگے لکھا گیا ہے کہ وہ سیدھے راستے سے بہکانے والی اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں. یعنی کہ وہ عورت, یہ بالکل سچ بات لکھی گئی ہے کہ جو کوئی ایک عورت ایسا کام کرتی, دوسری اس کی طرف سے دیکھ کے کہتی ہیں کہ واو یہ بڑا اچھا اس نے تو فیشن نکالا, میں بھی اب ایسا ہی سٹائل کروں گی. کہ خود بھی وہ بہکی ہوئی ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہی ہیں. اور قیامت کے دن ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے سر اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے, اور وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت والوں کی خوشبو پائیں گی. اور جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت کی خوشبو تو بہت بہت دور سے بھی فیل کی جا سکتی ہے, اور وہ اتنی زیادہ مسافت ہوتی ہے جہاں سے وہ فیل کی جا سکے. اور ایسی عورتیں جو اس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی. مطلب کہ وہ اتنی دور بھی نہیں ہوں گی کہ انہیں جنت کی خوشبو ہی آ جائے, وہ سیدھی دوزخ میں جانے والی ہیں.
تو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہمیں خود کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے، سدھارنا ہے اسلام کے اکارڈنگ، تاکہ ہماری جو ہے وہ وہاں پہ بخشش ہو جائے، ہم کسی طریقے سے اللہ کو یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جو ہے ایسا، یہ ایک ایسی نیکی ہے جو میں نے کی تھی. لیکن ہم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم ایک طرف سے کچھ غلط کر رہے ہیں تو دوسری طرف سے کچھ صحیح نہیں کر رہے، بلکہ دوسری طرف سے اس سے بھی زیادہ غلط کر رہے ہیں. اور اگر کوئی انسان ہمیں ایسا ہے کہ ہم سے تھوڑی سی اس میں چینجنگ ہے، وہ تھوڑا سا حیا دار ہے، وہ پردہ تو چلیں چھوڑیں، وہ تھوڑی سی شرم ہی کر لیتا ہے، کسی کے آنے جانے پہ کمروں میں داخل نہیں ہوتا، یا پھر کوئی مرد آ جائے تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے، وہ اندر چلی جاتی ہے، کچھ اس طرح کا سسٹم کر لیتی، تو اس لڑکی کو اچھا ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کا رشتہ ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں وہ کیوں، وہ لڑکی تو کسی سے ملتی ہی نہیں ہے. بھائی اس لیے کہ آپ لوگوں سے مردوں سے نہیں مل رہی، یا ان کو آ کے سلام نہیں کری، یا ان سے ہنس کے باتیں نہیں کری. آپ لوگ اگر کوئی ایک اس میں ٹھیک ہے، اسے بھی ٹونٹ کر کر کے خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو عورتیں سیدھی خود بخود جو ہے وہ گھومتی پھرتی ہیں ادھر ادھر، ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دیکھیں اتنا زیادہ یہ سویر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ کوئی عورت 3 دن تک سفر نہ کرے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ محرم ہو، یعنی عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. یہ حج کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس طرح کی جو ہے وہ کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، امپورٹنٹ جو ہے عمل ہے ہمارا. ٹھیک ہے. حج جو ہے وہ تو ہمارا فریضہ ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے، 5واں رکن ہے ہمارا. اس کے لیے بھی یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں. قبروں پہ بھی اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں. اور ہمارے اندر سے یہ چیز تو ختم ہوئے گی، محرم والا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. لڑکیوں کی دوستیاں ان ناؤن لڑکوں کے ساتھ، اور پھر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے تو وہ کوستی ہیں اپنے آپ کو، اپنے پیرنٹس کو، کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے تو اس سے بڑی اچھی طرح میری فرینڈ شپ تھی اور یہ کیا ہوا، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ غلطی تو ہماری خود کی ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا. جب اللہ کو ناراض کر دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کا ہمارے ساتھ کام کرنا تھا نا. اپنی غلطی تو مانتے نہیں، ہم اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں سب جب ہمارے ساتھ غلط ہو جائے، اور جب صحیح ہو تب ہمیں لگتا ہے کہ واقعی یہ میں نے کیا تھا نا، یہ اس لیے صحیح ہوا ہے. تو تھوڑا سا اپنے اندر حیا کو لانے کی کوشش کریں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اندر حیا نہیں ہے، نعوذ باللہ. میں جسٹ آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو ہم آج کل کر رہے ہیں ہمیں اسے تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائیں، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیرنٹس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.